ایک منٹ دیجیے گا، یہاں سے یہ ریکارڈنگ رہ گئی تھی تو ہم اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر پکارنے کے اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور کتنی حدیثیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور اسی طرح ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ دعا بہرحال فائدہ مند ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئیں۔ بس اے بندگان خدا، تم ضرور دعا مانگا کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر اس وقت 66 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ مومن کی پارہ نمبر 24، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو، ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے وہ پکڑ کر کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں سے گمراہ ہونا جو ہے وہ کافروں کا گمراہ ہونا ثابت کر دے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر تم اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ وہ آپ کے سامنے ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دے جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور وہ اس کام میں آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان کے لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ان معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر کر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں پر جاری رہتا ہے۔
اور اس وقت کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے ہی علم کے اوپر بھروسہ اور کامل بھروسہ کرنے والوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین جو ہے وہ کم علمی کو انسان جب کامل علم سمجھ لیتا ہے تو پھر کتنے نقصان میں پڑ جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مومن میں ہمیں دعا کی طرف بلایا ہے اور دعا مانگنے کو کہا گیا ہے۔ دعاؤں کا مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی طرح سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی مدد اور اپنا کافی ہونا یہ سکھایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تسلی دی ہے کہ میرے بندے اگر گناہ کر بیٹھیں گے تو اگر وہ توبہ کریں گے تو میں ان کے سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے کافی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کردار کے اندر، اپنی سیرت کے اندر، کہ جو کردار اور جو سیرت ہر وقت اپنے رب سے ہی مانگتا ہے۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ کے کردار میں بھی ہم نے یہی سبق سیکھا کہ وقت کا بادشاہ کھڑا ہے، بہت کچھ لیا جا سکتا ہے لیکن دنیا مطلوب نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے دامن بچا کر آخرت کا جو ہے وہ مسافر بنا دے اور آخرت کی کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا بھی دے تو متکبر بننے کے بجائے اس کی نعمتوں کو اس کے ہی راستے میں استعمال کرنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ یہاں پر مکمل کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کو، اور کل انشاءاللہ ہم لوگ حامیم سجدہ سے شروع کریں گے۔ 24واں پارہ ہے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ، جیسا کہ آپ سب کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ضرور جو ہے وہ لوگوں کو دعا کے بارے میں بتائیں، ضرور اپنا تعارف کرائیں، اور ضرور لوگوں کو 12 میں ٹیوزڈے کے دن دعا کے بارے میں بتائیں۔ 11 to 1:30 انشاءاللہ تعالیٰ سیم ٹائمنگ پر ہم لوگ ہوں گے، اور دعا شروع ہوگی 12:30 to 1:30 انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ آپ میں سے کتنے سارے لوگوں نے ہماری مدد کی ہے اور ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، انڈیا، پاکستان اور یہاں کے لوگ، اور بھی جہاں کہیں بھی لوگ مجبور ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اب عید کے بعد 2-3 جو ہے وہ بچیوں کی شادیاں، یتیم تو نہیں ہیں لیکن اتنے غریب ماں باپ کی اولادیں ہیں کہ ان کی شادیاں جو ہے وہ ہونے والی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی آپ کے پیسوں سے انشاءاللہ سب کی مدد کی جا رہی ہے جہاں کہیں بھی اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو، بھوک کے اعتبار سے، رمضان کے اعتبار سے اور روزوں کے اعتبار سے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ رمضان کے بعد جب ان بچیوں کا بھی معاملہ ہوگا تو آپ کی بھیجی ہوئی انہی رقم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ضرور اب اس رمضان کے مہینوں میں اپنے زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے ہمارے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم لوگ وہ مدد کر پائیں جو سالوں بھر جو کہ اس وقت جمع کی ہوئی رقم سے کی جاتی رہتی ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کے گھر شادیاں، کتنے ہی مدارس اور کتنی چیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں آپ کا حصہ بھی ڈلوا دے، ہمارا حصہ بھی ڈلوا دے، اور سبوں کو قبول کرے، ہر طرح کی نیکیوں کو جو کہ اس مال سے آگے پھیلائی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دینے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو اوپر والا ہاتھ بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ رمضان المبارک میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ چھوٹی سی دعا کراتے ہیں آج اس بات کے ساتھ کہ ہماری ایک بہت ہی پیاری آنٹی ساجدہ آنٹی کی بھابھی رضیہ، جب کہ ہم نے مانگا تھا کہ آپ لسٹ بنا کے بھیجیں جن لوگوں کے ساتھ، جو لوگ کہ سن رہے ہیں یا جن لوگوں نے کہیں آگے اس ریکارڈنگ کو پہنچایا ہے وہ آگے لسٹ بنا کے بھیجیں۔ تو ساجدہ آنٹی نے لسٹ بنا کے بھیجا تھا اور اس میں ان کی بھابھی رضیہ کا نام موجود تھا، لیکن کل جب ان سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اکبر، اچانک صبح کے وقت میں افطار کے سحر کے بعد سوئی ہیں اور صبح اٹھی ہیں پسینے میں شرابور، اور ہاسپٹل لے جائی گئی ہیں، اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھیں ہماری ساجدہ آنٹی، ہم سب اس تکلیف میں ان کے ساتھی ہیں۔ کہتی تھی میری سب سے اچھی بھابھی، میری سب سے اچھی دوست، اتنی نیک نکھت کہ ان کو تعریف کرتے اور ان کی نیکی کا بیان کرتے ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی کہ میری اتنی اچھی دوست اور میری اتنی اچھی جو ہے وہ کیا نام ہے بھابھی، بہت ہی اچھی ماں، بہت ہی اچھی بیوی، ہر زاویے سے وہ خاتون ماشاءاللہ اتنی بہترین تھی۔ عمر تو خیر 70 کی ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سب بچے سب کامیاب ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح کی اچانک موت رمضان کی اتنی جو ہے
اتنی آسانی سے اس دنیا سے چلی گئیں، اور رمضان المبارک میں یہ جو ہے جانا نصیب ہوا. جیسے ابھی میری امی کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے تھے، تو کتنی خوش نصیب ہیں وہ بھی. ہماری رضیہ بہن بھی جو کہ اس دور قرآن میں شامل تھیں، ہماری اس لسٹ میں موجود تھیں. آپ اور ہم دیکھیں گے زندگی کتنی بے وفا ہے کہ اب جب دعا میں نام لیا جائے گا ان کا تو وہ موجود نہیں ہوں گی اس دنیا میں. لیکن انشاءاللہ ان تمام اعمال کا بہت اچھا اجر اللہ رب العالمین سے پا رہی ہوں گی، اور اپنے بہترین انجام کو انشاءاللہ تعالیٰ اس نیکی کے ساتھ پہنچ چکی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. آپ سب لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں. رضیہ ان کا نام ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ چھوٹی سی ایک دعا کراتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ ہمارے تمام حالوں پر رحم کر دیجئے مالک. یا اللہ ہماری تمام بے قراریاں، بے چینیاں، پریشانیاں، ہمارے دکھ کو یا اللہ اپنی محبت اور اپنی معیت سے، اپنا قرب اور اپنے ساتھ سے یا اللہ تمام چیزوں کے اوپر یا اللہ ایک سکینت ڈال دیجئے یا اللہ. اس دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہی ہے یا ربی کہ اس میں ایسے ہی مسائل آئیں گے. اے اللہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے کہ جس میں مشکلوں کا سامنا ہوگا، لیکن اے اللہ اصل زندگی تو مومن کی آخرت کی زندگی ہے یا اللہ. یا اللہ ہم سب اپنے یہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں سے یا اللہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے، اپنے رب کا کلام پڑھتے ہوئے، اپنے رب کے ہدایتوں کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یا اللہ تیری رحمت اور تیرا فضل تلاش کر رہے ہیں یا اللہ. یا اللہ تیری رضا تلاش کر رہے ہیں یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو لوگ کہ نہیں بھی موجود ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ اپنا وقت اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی اس کی محنتوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. اللہ سبوں کی کوششوں کو قبول کر لیجئے یا اللہ. بے شک جنت میں ہمارا حصہ آدھا ہے اللہ. تو اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں، اس امت محمدیہ کے ان خوش نصیب لوگوں میں جو جنت میں لے جائیں گے اللہ، ان میں ہمیں بھی شامل کر دیجئے، ہمارے پیاروں کو بھی شامل کر دیجئے یا اللہ. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجئے، اور ہمارے والدین کو بھی اللہ، میری امی اور ابی کو بھی یا اللہ، ان سبوں کو اور تمام جتنے لوگ ہیں اللہ تمام لوگوں کے والدین کو اللہ، اور ہم سب کو اے اللہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا یا اللہ. یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، زیادہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں اللہ. ہمارے دل کے اندر بھی اتنا ایمان موجود نہیں، ہماری کوششوں کے اندر اتنا اخلاص موجود نہیں، ہمارے آنکھوں میں اتنے آنسو موجود نہیں یا اللہ. لیکن یا رب العالمین بس اس دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اللہ اس کے باوجود یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تجھ کو اللہ آپ کو راضی کر جائیں یا رب العالمین. اے اللہ اپنی رضا سے نواز دیجئے یا اللہ. زندگی کے اس حصے میں بھی، آخری وقت میں بھی، اور قبر کے حصے میں بھی یا اللہ، جہاں کہیں بھی اللہ تمام مومن مومنات کو جو آپ کے پاس چلے گئے اللہ، سبوں کو اللہ اپنی بخشش میں جگہ دیجئے یا اللہ. یا اللہ ہماری ساجدہ آنٹی کی بھابھی جو ہے رضیہ کو یا اللہ بہترین اپنے بخششوں میں جگہ دیجئے یا اللہ. ان سے راضی ہو جائیے، ان کے قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دیجئے، تمام کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجئے. ان کے تمام لواحقین کو جو ان کے پیچھے ان کے شوہر ہیں یا اللہ، ان کا بہترین آگے کا وقت آسان کر دیجئے یا اللہ. ان کے بچوں کو بہترین صبر عطا کیجئے یا اللہ. یا اللہ جس نے بھی ان کی خدمت کی اللہ، ان کو قبول کر کے ان کو نواز دیجئے یا اللہ. اپنے والدین کی دعائیں جن نے لی ہے یا اللہ، ان کی دعائیں جنہوں نے بھی لی ہے اللہ، ان کو نواز دیجئے. جن کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ، ان سبوں کو یا اللہ، ان سبوں کو معاف کر دیجئے اللہ. ہمیں بھی معاف کر دیجئے یا اللہ. ہمارے والدین کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ دیجئے اللہ. ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ کہ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں مغفرت، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کیجیے یا اللہ، ہم اپنی اولادوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے جد امجد کی طرف سے، پوری دنیا کی طرف سے، پوری انسانیت کی طرف سے اللہ سارے تمام گناہوں کے لیے اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ بے شک آپ کی رحمت آپ کے غضب پہ چاہیے یا ربی، اے اللہ بے شک آپ کی رحمت آپ کے غضب پہ چاہیے ہے یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ آپ تو رحمان ہیں اور رحیم ہیں، اگر آپ سے مانگا نہ جائے تو آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ۔ تو اللہ یہ سارے گنہگار بندے آپ سے مانگ رہے ہیں اس رحمتوں کے مہینے میں کہ جس سے کے بعد کہ جب ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ اے اللہ آپ سے ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں اپنے تمام پیاروں کے ساتھ یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب حسن خاتمہ مانگتے ہیں یا اللہ، ہم آسان اور بہترین زندگی مانگتے ہیں اس دنیا میں بھی یا اللہ۔ یا اللہ ہم سبوں کو یا اللہ اس آزمائش سے اور اس پریشانی سے یا اللہ ہم سب کو بچا کے رکھیے یا اللہ، ہم سبوں کو دور کر دیجیے اس آزمائش سے یا اللہ۔ یا اللہ اس مشکل کو انسانیت کے پر سے اٹھا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ سبق دے کے اٹھا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ سبق دے کے اٹھا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ ہماری رابعہ، ہماری ہمارا فرحہ، ہماری رومانہ، ہمارے ایسے وہ تمام لوگ جو کہ بیمار ہیں، ہماری اکرام شیخ اور سمینہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ، اور اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اللہ، جس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہماری شمیم، ہماری عظمت ہے اللہ، تمام لوگوں کو یا اللہ بہترین شفائے کاملہ اجلا کے ساتھ، بہترین اپنی شفائے کاملہ اجلا ہم سبھی کو یا اللہ جسمانی وہ طاقت عطا کیجیے، روحانی وہ طاقت عطا کیجیے، ایمانی وہ طاقت عطا کیجیے کہ اللہ ہم دنیا میں وہ کر جائیں جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ بہت بڑا حصہ زندگی کا برباد ہو چکا ہے اور اب وہ کمزوری کے اس عمر میں کھڑے ہیں جہاں پر پتہ نہیں کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اے اللہ اگر آپ نواز دیجیے تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری خواہشوں کو، ہماری تمناؤں کو طاقت عطا کر دیجیے، اللہ ہمیں عزم عطا کر دیجیے یا اللہ، ہمارے جسموں کے اندر وہ جان ڈال دیجیے، وہ جوانی والی قوت ڈال دیجیے یا اللہ، جو کہ آپ اپنے جوان بندوں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اگر ایمان جوان ہو جائے تو انسان جوان ہی رہتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ یہ سب کچھ آپ سے مانگتے ہیں اور اپنے تمام پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم سب، اور ابھی بھی آنے والی زندگی میں اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہے سب کچھ ہم آپ سے ہی طلب کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہماری پورے سکینت گروپ کو معاف کر دیجیے، سبوں کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ، زندگی کا بھی، دنیا کی زندگی بھی آپ نے کہا کہ آپ اپنے بندوں کو بہتر دیتے ہیں اللہ، ان تمام لوگوں کو جو آپ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ، خاص طور پر ہماری افشین کو بہترین گھر عطا کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کو جن کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ، اے اللہ سبوں کو جس نے جو بھی محنت کی ہے یا اللہ، ان سبوں کو یا اللہ بہترین اپنے اجر سے نواز دیجیے یا اللہ، اس لیے کہ آپ کے دین کی جو مدد کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے آپ کی رحمت سے دور رہ سکتے ہیں یا اللہ، ہم سب کو اپنے فضل سے نوازیے یا اللہ، اور رمضان کے روزے ہم سے قبول کر لیجیے، آسان کر دیجیے ہمارے لیے، ہمارے اعمال کو قبول کر لیجیے یا اللہ، اور ہم سب کو شب قدر سے گزاریے یا اللہ۔ یا اللہ آخری شبوں میں عبادت کرنے والا بنا دیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنے اس قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ، اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اس کی تلاوت صبح میں اور رات میں اور تہجد میں ہر وقت کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ اے اللہ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا کر دیجیے اے اللہ، ہمیں اس پر استقامت عطا کیجیے اے اللہ، ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں حافظ قرآن میں سے بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری کر دیجیے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجیے اے اللہ، ہمیں اپنی دعائیں مانگنے والا اور دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ پانے والے بندوں میں بنا دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر کے پاک کر کے اللہ ہمیں پاک صاف کر دیجیے اس بہترین مہینے میں یا اللہ۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے جن کو اس طرح پاک اور صاف کر دیا گیا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ میری امی کو پاک صاف کر کے لے گئے ہوں گے، آپ میرے ابی کو پاک صاف کر کے لے گئے ہیں انشاءاللہ، آپ ہماری رضیہ بہن کو اور دوسرے وہ تمام لوگ جو کہ اس میں گئے ہیں یا اللہ،
ہمارے عائشہ کے بھائی اور وہ تمام لوگ جن کو ہم جان رہے ہیں، جن کو ہم یاد رکھا ہوا، جن کو ہم بھول رہے ہیں، اللہ ہماری آمنہ آنٹی کو بھی بہترین، ہماری کلیم النساء آنٹی کو بہترین صحت و عافیت عطا کیجیے، ہماری ممتاز آنٹی کو بھی، اے اللہ تمام وہ لوگ جو کہ ایسے بہترین پاکیزہ اور محبت کرنے والا دل رکھتے ہیں یا اللہ، بہترین سیرت رکھتے ہیں یا اللہ، ایسے بہترین بندے تو اللہ کے اس دنیا میں نعمت ہے یا اللہ، ایسے بندوں تک ہمیں پہنچا دیجیے، ایسے بندوں کی محبتیں ہمیں عطا کر دیجیے یا اللہ ہمیں حاسدوں سے بچا کے رکھیے، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسے شیطان لوگوں سے، ایسے شر والے لوگوں سے بچا لیجیے یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے اندر محبت عطا کر دیجیے، ہمارے رشتہ داروں کے دلوں میں محبت عطا کر دیجیے اور ہم سب کو ہدایت سے نواز دیجیے، اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ہدایت اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، اللہ ہم سب آپ سے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں یا اللہ، اور جہنم کی آگ سے رہائی مانگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں یا اللہ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی تمام خاص دعاؤں میں ہم کو اور ہمارے والدین کو اور ہماری فیملی کو بھی یاد رکھیے، پورے سکینت گروپ کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ ہمیں اس دور قرآن کو مکمل کرنے اور دعاؤں تک پہنچانے والا ہو اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا و احسن الجزا۔